الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا إلى فقر منسٍ أو غنى مطغٍ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر معزز پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالی نے ایک بار پھر سے دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ لاک ڈاؤن کا ابتدائی دور، شروعات بڑے ہی پریشان کن ایام تھے۔ ہر آدمی خوف زدہ تھا، غم زدہ تھا، پریشان حال تھا۔ اللہ تعالی نے گویا کہ ایک معمولی سی جھلک دکھلائی۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور لوگوں کی طرف سے سازش بھی ہو سکتی ہے۔ آزمائش ہو یا سازش ہو، دونوں ہمارے لیے مصیبت کے پہاڑ ہیں، جس کو ہم انسان کمزور ناتواں برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دور میں، اس عالمی وبائی مرض بیماری کے زد میں کتنے لوگ موت کا نوالا بن چکے، کتنے لوگ ایسے آزمائش کے شکار ہوئے کہ لوگوں کو ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کا موقع نہیں مل سکا۔ ایک واقعتاً بڑی ہی تکلیف کا گویا کہ ایک دور ہم پر سے گزرا۔ پورے ملک کے اندر بلکہ تقریباً ساری ہی دنیا کے اندر
مساجد بند، مدارس بند، دعوت و تبلیغ کا نظام بند، لوگ ہوم ارسٹ ہو چکے. جن کے پاس راشن تھا، توشہ تھا، وہ گزران کرتے رہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اچھے اچھے لوگ، ان کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اناج نہیں ہے، محتاج ہو گئے. ایسے مشکل دور سے ہم گزر کر آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے. ہر طرح کی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم سوچ کر دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے پریشان ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالی دنیا کو چلانے والے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے بقدر روزی پہنچاتے رہے. اب ساری چیزیں رفتہ رفتہ اپنی پرانی حالت پر باقی ہو رہی ہیں، بحال ہو رہے ہیں. اب رہ گئے اسکول اور مدرسے، مکاتب. بس ہم کو چاہیے کہ ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز، صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں کہ اللہ ان دینی مدارس کو بھی اپنی پرانی حالت پر بلکہ اس سے اور بھی شاندار انداز سے کھول دے. چونکہ یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور چھوٹے معصوم بچوں کے لیے مکاتب، صبح شام کا جو مکتب ہے، یہ ان کے دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنے کا، خاص طور پر کلام پاک تجوید کے ساتھ سیکھنے کا بہترین موقع ہے. تو ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں کہ یہ مدارس اور یہ مکاتب بھی جلد از جلد اپنی پرانی حالت پر آ جائیں. الحمدللہ شہر میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اسکول جیسے جیسے کھل رہے ہیں تو ایک ایک کر کے ہمت کر رہے ہیں. بس اللہ سب کی مدد فرمائے. یہاں بھی دینی بیانات کا انتظام چل رہا تھا. لاک ڈاؤن کے بعد یہ گویا کہ شاید پہلی نشست ہے. اس وقت میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھ کر سنائی ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو. 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جائے تو آدمی چاہ کر بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا. تو حضور کہتے ہیں کہ ان 7 چیزوں کے پیش آ جانے سے پہلے پہلے جتنا عمل کر سکتے ہو عمل کر لو. معزز خواتین،
اس جذبے سے سنیں کہ ہم ان 7 چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم جتنا عمل ہو سکے پوری کوشش کر کے ان اعمال کو کرنے کی ہم فکر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے بتلایا، هل تنظرون الا الى فقر منسن، کیا تم ایسی محتاجگی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بھلا دے؟ یہ پہلی چیز، فقر منسن۔ حضور کہتے ہیں کہ فقر و فاقہ، تنگی، تنگ دستی، جب آدمی ایک دم محتاج ہو جاتا ہے تو پھر اسے ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں اور یہ محتاجگی اسے ہر چیز کو بھلا دیتی ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ محتاجگی آنے سے پہلے پہلے آدمی نیک اعمال کریں۔ دیکھیے، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسکینی کی حالت کو پسند فرمایا، لیکن ایک دم آدمی کھانے کو کچھ نہ ملے، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، رہنے کے لیے مکان کسی بھی اعتبار سے ذاتی یا کرائے کا کچھ بھی نہ ہو، تو کبھی آدمی اس محتاجگی کے نتیجے میں خدا کو فراموش کر دیتا ہے، خدا کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھی خدا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اگر خدا ہوتا تو مجھے اتنا محتاج کیوں بناتا؟ تو ایسی محتاجگی جس سے آدمی خدا کو بھول جائے، خدا کی تعلیمات کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، حضور نے فرمایا کہ بھئی ایسی محتاجگی کا انتظار مت کرو، اللہ نے جس حالت میں تمہیں رکھا ہے اس حالت میں تم اعمال صالحہ کی فکر کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی آدمی فقر و فاقے کے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ خدا کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، قرآن کا انکار کر دے، کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی کو نہیں مانتا، میں آخرت کو نہیں مانتا، اگر انکار کر دیا فقر و فاقے اور تنگ دستی کے موقع میں، حالت میں، تو پھر آدمی ایمان سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ محتاجگی، آدمی بالکل محتاج ہو جائے جی، جس سے آدمی خدا کو بھول جائے، ایسی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے پہلے ہم نیک اعمال میں کوشش کریں۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او غنن متغن، یا ایسی مالداری جو آدمی کو سرکش اور نافرمان بنا دے۔ دونوں چیزوں کو جوڑیں، بالکل آدمی محتاج، پائی پائی کا محتاج ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، اور آدمی مالداری اس قدر ہو جائے، مال اس قدر آ جائیں کہ بھی اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مالداری جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ مال اس کو اللہ کا باغی بنا دیتا ہے، سرکش بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ یہ فرمایا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو، جان لو، سنو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنے کا سبب ہے۔ کبھی اولاد کی حد درجہ اندھی محبت میں آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا، اور اسی طرح کبھی مال کی فراوانی، مال کی کثرت آدمی کو خدا کا باغی بنا دیتا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی ابھی میں تھوڑا تنگی میں ہوں، ذرا مال آ جائے گا میں خوشحال ہو جاؤں گا، تب میں عبادت کروں گا، تب میں نیک اعمال کروں گا، تب میں اچھے کام کروں گا۔ کوئی بھروسہ نہیں، مال ہاتھ کو آنے کے بعد آدمی نیک اعمال کرے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے کہ اکثر مال کے ہاتھ میں آنے کے بعد آدمی کے تیور اور اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی مالداری کو پسند نہیں کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے جنت بھی دکھایا گیا، جہنم بھی دکھایا گیا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ غریب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ غریب آدمی کے پاس جب مال نہیں ہے تو اسے آخرت میں سوال جواب میں آسانی اور وہ جلدی چلا جائے گا جنت، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے مال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایک دوسری روایت میں کہ مالداروں کے مقابلے میں غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور مالدار اپنے مال کا اگر صحیح حساب نہیں لگا رہا ہے، دے نہیں رہا ہے کہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا جی، اور کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور حلال جگہوں میں خرچ کیا یا حرام جگہوں میں، یہ سب چیزیں اس سے پوچھے جائیں گے اور اس کو جواب دینا ہوگا، اور یہ جواب دیتے دیتے اگر اس کے پاس صحیح جواب ہے تو وہ آسانی سے جواب دے کر آگے بڑھ جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس صحیح جواب نہیں تو اس کے پیر، اس کے قدم وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا او غنن متغن، دوسری چیز کہ ایسی مالداری جو آدمی کو نافرمان، ناشکرا، سرکش بنا دیں، باغی بنا دیں، ایسی مالداری کا انتظار مت کرو۔ اللہ نے جس حالت پر تمہیں رکھا ہے اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کرو۔ تیسری چیز او مرض مفسد، یا ایسی بیماری جس میں آدمی نڈھال ہو جائے۔ آدمی کو جب صحت رہتی ہے اس کا انداز ہی الگ رہتا ہے، اور آدمی جب نہایت بیمار ہو جائے، ایسی بیماری کے اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، چل بھی نہیں پا رہا ہے، صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، ایسے میں وہ چاہے تو بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس کے جسم سے چڑ اور بیزارگی کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ بیماری کا زمانہ بڑی آزمائش کا زمانہ رہتا ہے، آدمی کمزور ہو جاتا ہے، جسم میں طاقت باقی نہیں رہتی ہے، وہ چاہ کر بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایسی بیماری کا زمانہ اس کے انتظار میں مت پڑو، اس طرح سے بیمار ہونے سے پہلے اللہ نے جو صحت کا زمانہ دے رکھا ہے اس میں خوب اعمال کرو۔ ہسپتالوں میں کیسے کیسے بیمار لوگ پڑے ہوئے ہیں،
اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمایا، تندرستی دے رکھی ہے جی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بیمار لوگ ہیں ان سے پوچھیں، ان سے معلوم کریں کہ صحت کی کیا قدر ہے، کیا نعمت ہے وہ۔ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ کوئی کام کریں۔ ایک مثال کے لیے، کبھی آدمی کو اللہ نہ کرے کسی کو بخار آ گیا، تیز بخار ہو گیا، اس وقت وہ خود اپنے پیٹ کو غذا پہنچانے کے لیے تیار نہیں، خود کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے اس کو جو ہے کھلایا جاتا ہے، وہ مشکل سے کھاتا ہے۔ اس وقت اس کی طبیعت بالکل اچاٹ جاتی ہے، بیزار ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب بتائیے اس موقع پر وہ فرض نماز کیسے پڑھے گا، سنتیں کیسے پڑھے گا، نوافل کیسے پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا جی، تلاوت کیسے کرے گا، ذکر کیسے کرے گا، نیک اعمال اس وقت طبیعت چاہتی نہیں۔ فرمایا کہ ایسی بیماری سے پہلے صحت کے زمانے میں نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر کا، روزوں کا، اللہ کی عبادت کا، ہر نیک اعمال کا آدمی لگ جائے، اس میں پڑ جائے۔ یہ تیسری چیز ہے بیماری۔ بیماری کے زمانے میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کے زمانے میں آدمی نیک اعمال کر لیں۔ چوتھی چیز، او حرام مفندن، دنیا کے اندر دستور ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے جی، جسمانی اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے، منہ میں دانت نہیں ہوتے ہیں جی، تھوڑا رفتہ بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ عام ہے، ورنہ کبھی بچے بھی انتقال ہوتے ہیں، جوان بھی انتقال ہوتے ہیں جی، لیکن ایک عام اللہ کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آدمی بچپن سے جوانی سے بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد، جوڑوں میں درد، پیٹھ اور کمر میں درد جی، اب وہ ٹھیک سے اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، دیر تک کھڑ نہیں سکتا ہے۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے بڑھاپے کے اندر کہ اس کا جسم اس کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، جسمانی قوت ختم ہو جاتی، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، چہرے پہ جو ہے جھریاں پڑ جاتے ہیں جس کو ہم جھلڈی کہتے ہیں۔ مختلف دور آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اب اس سے کچھ کام کرنے کے لیے ہوتا نہیں۔ فرمایا کہ ایسے بڑھاپے کے زمانے میں تم سوچو کہ میں اس وقت عبادت کروں گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے انتہائی بڑھاپے کے آنے سے پہلے اللہ نے جب تک جسمانی طاقت دے رکھی ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اعمال میں سبقت کرے، جلدی کریں، یعنی مطلب اعمال خوب کریں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر تفصیل سے فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا کوئی ایک ماں یا باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو اس وقت تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اپنے بازو کو عاجزی کے ساتھ جھکا دو اور ان کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو، اور ان کے لیے
نرمی کے ساتھ معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، اور ان کے لیے دعائیں اللہ سے خوب مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو مصیبت سمجھتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہیں، اس قدر ان کو ستایا اور تکلیف پہنچایا جا رہا ہے کہ اب وہ بیچارے بوڑھے کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتے. میں خاص طور پر یہاں جتنی میری دینی بہنیں ہیں جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ان سے خاص طور پر، اور جو خواتین جن کا نکاح ہو چکا ہے ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے سسرال میں آپ جائیں تو آپ اپنے لیے صبر کے دامن کو اختیار کریں. یقیناً تکلیف حالات کی وجہ سے آتی ہے، لیکن آپ کبھی بھی اس بات کو ترجیح نہ دیں، اس بات کو نہ کہیں کہ ہم الگ چلے جائیں گے. خاص طور پر جب ایک ہی بیٹا ہوتا ہے تو اس وقت ماں باپ کے لیے وہ بیٹا بڑا سہارا ہوتا ہے. ماں باپ دل سے آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم کو ایک سکون ملے گا. لیکن میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ہم کو بہت سارے واقعات معلوم ہیں. شہر کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی خواتین، کتنی ہماری بہنیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں 5 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، اس کے بعد اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں. دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ سسرال ہی میں رہیں، حالات الگ الگ ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک ہی بیٹا ہے اور وہی اپنے ماں باپ کا سہارا ہے تو آپ اپنے اندر برداشت کریں. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، اللہ کے واسطے آپ برداشت کریں اور کبھی بھی اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ سے جدا نہ کریں. ورنہ جی شوہر تو بیوی کے خاطر اس کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جائے گا، لیکن یاد رکھیں جو بیٹا اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر جی ان کو بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنی بیوی کو راضی اور اس کی زندگی دینے کے لیے باہر ہوتا ہے، عام طور پر یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ وہ آگے چل کر سکون کے ساتھ نہیں رہ پاتا. اس لیے کہ والدین کو تکلیف پہنچانے والا نہ دنیا میں چین و سکون دیکھ سکتا ہے اور نہ آخرت میں اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہے. اکثر جی ہماری بہنیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، میں اس وقت ان باتوں کو کہنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن بیچ میں یہ بات آ گئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اگرچہ میری حدیث پوری نہ ہو، جس حدیث کو میں نے شروع کیا ہے کسی اور موقع پر بھی اس کو میں مکمل کر سکتا ہوں کہ عام طور پر ہماری جو دینی بہنیں ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے وقت ان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں. بیٹی گھر میں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، بہن گھر میں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، گھر میں رہتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتی ہیں. جب چاہے وہ سو سکتی ہیں رات میں، اور جب چاہے صبح میں بیدار ہو سکتی ہیں، وہ کھا بھی سکتی ہیں، نہیں بھی سکتی ہیں، ایسے اپنی ایک مرضی اور آزاد زندگی گزارتی ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں ہیں. سوتی ہے تو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں تو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں تو بھی پوچھ کر چھوڑ دیتے. ایک فریڈم ہوتا ہے، ایک آزادی ہوتی ہے. لیکن ماں باپ کی میں
مجھے معاف کیجئے جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، خاص طور پر ان عورتوں کی بڑی کمی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے لاپرواہی اور غفلت ہے کہ جب ہماری بچی نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کو نکاح کر کے دینے سے کم از کم 1 سال 5-6 مہینے اسے گھر کے کام کاج میں لگانا چاہیے۔ سست خور جو رہتی ہیں، گھروں کے اندر سو رہی ہوتی ہیں، جی میری ماں بہنیں، میں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میرے سامنے جو حالات شہر کے آتے ہیں، لوگ آ کر جو شکایتیں کرتے ہیں، میں ان کو سامنے رکھ کر میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ گھر کے شادی سے پہلے جو زندگی ہے وہ آزادانہ زندگی ہے، لیکن شادی سے کم 5-6 مہینے 1 سال پہلے ہر ماں اپنی بچی کو گھر کے اندر رہ کر تربیت کرے۔ کیسے؟ اسے سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں، دیر تک سونے نہ دیا جائیں، اور گھر کی صفائی ستھرائی اس سے کرائیں، چاہے وہ آپ کی ایک لخت جگر ہو، اکیلی اکلوتی بیٹی ہو، آپ نے اس کو ڈھیر سارا پیار دے کر رکھا ہو، خوب محبت، ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ، لیکن اس لڑکی کو آپ کسی نہ کسی دن دوسرے کے حوالے کرنا ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے اور امانت کو واپس کرنا ہے، تو آپ امانت میں خیانت نہ کریں، لاپرواہی اور غفلت کا معاملہ نہ کریں، تو آپ 1 سال 5-6 مہینے ایک لمبی مدت جس میں آپ کی بچی کو گھر کی صفائی کا طریقہ آ جائے، ناشتہ بنانے کے لیے کہیں، کھانا بنانے کے لیے کہیں، چونکہ عام طور پر شادی کے بعد یہی شکایت کہ دیر تک سوتی ہے، صبح کو اٹھتی نہیں، یہی شکایت کہ پوچھتے ہیں مجھے ناشتہ بنانے نہیں آتا، مجھے کھانا پکانے نہیں آتا، مجھے سالن بنانے نہیں آتا، مجھے روٹی پکانے نہیں آتا، مجھے صرف چائے بنانے آتا ہے۔ عام طور پر کیا ہے، ماں باپ محبت میں اور ہمدردی میں، جی گھر کے اندر ماں ہی سارا کام کرے گی۔ ہماری ماں بہنیں، میں یہ باتیں تجربے کی روشنی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، جہاں میری دینی بہن جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا بھی نکاح نہیں ہوا، خاص طور پر میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک اچھی بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور ایک اچھی بہو بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنا ہے۔ آپ بہترین گھر کے اندر کھانا بنانے کی مشق کریں۔ دیکھیے آپ کے گھر میں اگر آپ کھانا بنائے گی، سالن بنائے گی، ناشتہ بنائے گی، کچھ بھی بنائیں، آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹیں یا نہ ڈانٹیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب ہماری یہ دینی بہنیں شادی ہو کر سسرال جاتی ہیں اور وہاں پکوان میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس وقت ساس کا منہ بھی کھلتا ہے، شوہر کا منہ بھی کھلتا ہے، اور گھر کے اندر سسرال میں جو عورتیں یا مرد ہوتے ہیں وہ بھی کچھ بولتے ہیں تو ایک ایک کی بات پتھر سر پر آ کر پڑنے کی طرح لگتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے سے ایک گویا کہ آگے کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ایک مشق کریں۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ہر چیز کا سلیقہ آ جانا چاہیے، آپ اس کو مکمل طور پر سیکھیں۔ ہر چیز سیکھنے کی ہے، سیکھنے پر ہی حاصل ہوتی ہے، کوئی چیز سیکھے بغیر نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ پہلے سے تیار ہیں، آپ کو صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ہے، آپ بہترین ناشتہ بنا سکتی ہیں، کھانا سالن بنا سکتی ہیں، آپ بتائیے آپ کے سسرال والے آپ کی کیسی شکایت کریں گے؟ ان کو شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ عام طور پر جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ یہی ہر ساس کی زبان سے یہ ہوتی ہے، جی 9 تک سوتی ہے،
उठती नहीं है, देर से उठती है, कुछ भी पकाती नहीं है, ना साथ देती। यही छोटी छोटी बातें अगर से समझते हैं, लेकिन यही बातें बड़ी होती हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, नाराजगियां होती हैं, मोहब्बत के बजाय नफरतें पैदा हो जाती हैं। फिर उसके बाद झगड़ा होते होते जी इधर से ये उधर से वो, एक लंबा हंगामा हो जाता है। आखिरकार नतीजा ये आता है कि मुझे अलग रखो, मुझे अलग रखो तो मैं जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। मेरी बहनें, आप अलग जाकर क्या अपने शौहर को सुकून पहुंचाएगी? आप अपनी सास को अपनी मां समझें। आप पकवान करने से पहले अपनी सास से पूछें कि अम्मी मुझे कैसे करना है। फिर देखिए, औरतों के अंदर तो अल्लाह ने कमाल दे रखा है। एक आम बात है कि जो भी सास होती है, बहू की छोटी चीज भी हाथी की तरह बड़ी लगती है, और वही सास उसकी बच्ची, उसकी बेटी, वो अपने ससुराल में हो तो इस सास को शिकायत रहती है कि मेरी बच्ची से इतना काम लेते हैं, ऐसा करते हैं, उनके सास बराबर नहीं, ये फला फला। लेकिन खुद जब सास है और अपनी बहू का जब मसला आता है तो फिर तेवर बदल जाते हैं, रुख बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है। हर सास को चाहिए कि बहू को अपनी बच्ची समझें। अगर उससे कोई कमी बेशी हो जाए तो उसको जी प्यार से, हिकमत से, नरमी से, जैसे अपने बच्चों को हम समझाएंगे वैसे समझाएं। शिकायत का अंदाज ना हो, सख्ती का अंदाज ना हो, गिला गुजारी का अंदाज ना हो। और हर बहू अपनी सास को अपनी मां समझे, और मां ही है। निकाह होने के बाद सास मां बन जाती है। तो जैसे हमारे घर के अंदर हमारी अम्मी हमको कितना कभी कभी डांटती हैं, कभी जो है कोसती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, लेकिन हम डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं कहकर अपने काम से काम करती हैं। तो इसी तरह अगर सास मां कभी कुछ बोल दे तो हम उसको सीरियस ना लें। आम तौर पर जो ससुराल के हालात में जो झगड़े होते हैं वो यही इन्हीं चंद बातों को। तो मैं ये कह रहा था कि जब लड़की उसको सही तरीके से मेंटेनेंस करना नहीं आता है तो वो आखिरकार एक हथियार डालती है कि मुझे अलग जीना चाहिए। अब शौहर मजबूर इधर माँ बाप को देखें या बीवी को देखें, आखिरकार वो भी क्या करता है, चलो निकल जाता है। अब बूढ़े माँ बाप जी तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हमारे सामने ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं। शहर की बात कर रहा हूं, कई मिसालें हैं जी। एक ही बेटा होता है लेकिन जिद करके, शर्त करके बाहर निकाल कर लाती हैं, और वहां जाने के बाद वो औरत अपने शौहर को क्या खुश रख पाएगी जिसके दिल में माँ बाप की कुड़न हो, फिक्र हो, तड़प हो। वो शौहर बीवी से क्या खुश होगा? बस जाहिरी तौर पर तो खुश हो सकता है लेकिन अंदर से वो खुश नहीं हो सकता है। और मैं हमेशा अपने मस्तूरात के बयानात में ये बात कहते रहता हूं कि औरत की तरफ से शौहर को जो सबसे पहला गिफ्ट और तोहफा रहता है वो यही कि उसके माँ बाप से उसको जुदा कर देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बूढ़े माँ बाप को खास तौर पर फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदा अहदुहुमा। ये पूरी सूरह बनी इसराइल की वो जो तीसरा या चौथा रुकू आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी तफसील मिलेगी, जिसमें अल्लाह ने साफ कहा कि माँ बाप दोनों के दोनों या कोई एक बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, उनको उफ तक मत बोलो। क्यों? इसलिए कि आदमी बूढ़ा हो गया है, अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसके कुआ कमजोर हो चुके हैं, उसकी ताकत नहीं है, वो कोई वजन चीज नहीं उठा सकता है, वो जोर से बोल नहीं सकता है, वो भागकर चल नहीं सकता है, वो कोई काम ऐसा नहीं कर सकता जो जवान कर सकता है।
اس لیے فرمایا جی ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے آدمی نیک اعمال خوب کر لیں. پانچویں چیز او موت مجہز، موت جلدی آنے والی موت سے پہلے پہلے آدمی اعمال کر لے، اس لیے کہ موت آ جانے کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا. موت آنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر لیں، اس لیے کہ آدمی جب مر جائے گا تو کیا کر پائے گا؟ اس کے بعد چھٹی چیز ابھی دجال. دجال اس کی بڑی تفصیل ہے. دجال اس کی بڑی تفصیل ہے. بس حدیث میں یہاں اتنا بتلایا گیا کہ دجال فشر غائب، ایک چھپا ہوا خطرناک شر ہے، برائی ہے. ينتظر، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. حضرات علماء کہتے ہیں کہ قریب زمانہ ہے دجال کے آنے کا، اور یہ جو جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ دجالی فتنے ہیں. دجال وہ کیسے ہوگا، کہاں سے نکلے گا، پھر وہ دنیا میں آ کر کیا کرے گا، جی حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا. اس کے سیدھے ہاتھ میں جہنم اور بائیں ہاتھ میں جی جنت، اور وہ لوگوں کو جہنم کو برا بنا اچھا بنا کر اور جنت کو برا بنا کر پیش کرے گا. لوگ جہنم کو اچھا سمجھ کر جہنم کی طرف جائیں گے اور جنت کو برا سمجھ کر جنت سے دور ہو جائیں گے. دجال کے زمانے میں ایمان کی حفاظت بڑا مشکل کام ہوگا. فرمایا کہ دجال کے زمانے میں کسی کا ایمان محفوظ ہو جائے یہ خود بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. عمل کرنا تو دور کی بات ہے، صرف ایمان بچ جائے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو کر مر جائے، یہ بہت غنیمت کی بات. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دجال آنے کے بعد آدمی اعمال کر نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہاں تو ایمان کا سودا ہوگا. آدمی یا تو کافر ہو جائے گا، بے ایمان کے موت آئے گی، مرے گا. اس لیے فرمایا کہ دجال کے آنے تک انتظار مت کرو، اس سے پہلے پہلے تم اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو. دجال کے متعلق اللہ نے چاہا تو پھر کبھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دجال جی وہ آ کر دنیا کے اندر اپنا سب کچھ راج کرے گا، اور گویا کہ دجال کے آنے کا وقت یوں سمجھیے کہ قریب ہے. ہم دن بدن قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ 2021 میں 20 میں قیامت آ جائے گی. قیامت کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو ہے نہیں. تو دجال ایک خطرناک شر ہے، اس کے شر سے بچنا نہایت ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ دجال کے آنے تک انتظار مت کرو، اس سے پہلے پہلے اپنی ایمان کی اعمال کی حفاظت کرو، نیک اعمال خوب کرو. پھر آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب الساعتی، کیا قیامت کا انتظار ہے؟ قیامت جب آئے گی، محترم خواتین بولنا بڑا آسان ہے قیامت، لیکن جب قیامت قائم ہوگی
اس قیامت کے قیام اور قائم ہونے کا منظر ہی بڑا خطرناک ہوگا. قیامت بہت سخت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر. ارے قیامت ادھیٰ نہایت سخت ہے، اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکی، اس کا بھیانک پن آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے قیامت. وہ امر، اور وہ تلخ تر ہے، نہایت کڑوا گھونٹ ہے. جیسے آدمی ٹانک پیتا ہے، دوائی کھاتا ہے، تو بعض ٹیبلٹ اور بعض سرپ جو ہے بالکل ایک دم کڑوی رہتی ہے، آدمی منہ میں نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو کھانا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے. کہتے ہیں قیامت ایک کڑوا گھونٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے فتنے سے، قیامت کے آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے. کب آئے گی اللہ جانتے ہیں. باقی اسباب کے درجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. صلیب جو عیسائیوں کا جو نشان ہے اس کو توڑیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام رہے گا. ہر طرف مسلمان رہیں گے، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، ان کے بچے آل اولاد ہوں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں ایک جگہ خالی رکھا گیا ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تدفین ہوگی، وہاں مدفن ہوگا. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جیسے اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا، اسلام ختم ہو کر کفر ہی کفر رہے گا، ہر طرف کفر ہی کفر رہے گا، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں گی. اس وقت ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا، ایمان والا نہیں رہے گا، تو قیامت برپا ہوگی. یہ پہاڑ روئیں کی طرح اڑیں گے، آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، سمندر کا پانی پورا کا پورا زمین پر آ جائے گا. سمندر، دنیا کے اندر سمندر 3 حصہ ہے اور زمین خشکی کا 1 حصہ ہے. پورا پانی زمین میں آ جائے گا، اور زمین کے اندر سے جو ہے زلزلے آئیں گے، تو زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، مردے ہیں، سب اکھڑ کر باہر آ جائیں گے. جی آسمان پھٹے گا، جی چاند تارے سورج ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. یہ سب ساری چیزیں قیامت کے دن ہوگی. یہ قیامت کی ہولناکی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اس قدر بھیانک اور خطرناک ہوگی کہ اسے سن کر ساری دنیا ختم ہو جائے گی. سب کے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے اثر نو انسان اور جنات کھڑے ہوں گے، قیام ہوگا، ان کا میدان محشر قائم ہوگا. پھر وہاں اللہ کا دربار اور تخت ہوگا، اور سوال جواب. پھر ایمان والوں کے لیے جنت اور غیر ایمان والوں کے لیے جہنم. یہ سب مرحلے ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی آدمی ہے تو وہ اپنے نیک اعمال میں جلدی کرے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان 7 باتوں کے پیش آنے سے پہلے پہلے ہر نیک کام کو عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.